زدني علما رب زدني علما. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت تھی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی آج کے اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز جس طرح سے آپ نے عنوان کو سماعت فرمایا کہ قرآن سے ہم نے کیا سیکھا، انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں، آج کی اس محفل سے میں اور آپ
کچھ سیکھ کر جائیں گے اور یہ عہد کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ دوسروں تک ہم ضرور پہنچائیں گے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کی فلاح و بہبود اور کامرانی کے لیے، انسانوں کو کامیابی دلانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انسانوں کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ رب العزت ہر دور میں نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا. مقصد کیا تھا؟ کیوں نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ اپائنٹ کرتا؟ کیوں نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا؟ کیوں نبی اور رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں صحیفوں کا نزول کرتا تو کہیں پر کتابوں کا نزول کرتا؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صحیفوں کا نزول ہونا اور کیا وجہ ہے کہ قرآن کے کتابوں کا نزول کرنا؟ مقاصد کیا ہیں؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کی بات ہے عزیزان محترم. ایک مثال کے ذریعے سے میں آج کی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ کہ تمہیدی کلمات میں ہمارا ذہن کھل جائے اور ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنی بڑی غلطی مجھ سے اور آپ سے مسلمانوں سے ہو رہی ہے بالخصوص. اور وہ غلطی کا خمیازہ، وہ غلطی کا نقصان آج امت محمدیہ کو کن حالات میں بھگتنا پڑ رہا ہے. کیا حالات دنیا کے بنائے جا رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آئیے ایک مثال کے ذریعے سے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک ملک ہوتا ہے، ہمارا ملک جیسا ایک ہندوستان ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک قانون بنا دیا گیا. چوری اگر کریں گے تو یہ سزا ہوگی، قتل اگر کریں گے تو یہ سزا ہوگی، جلا دیا جائے گا تو یہ سزا ہوگی، سوسائڈ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیں گے تو یہ سزا ہوگی، 420 کریں گے تو یہ سزا ہوگی، آپس میں نااتفاقی ہوگی تو یہ سزا ہوگی، عورت مرد کو ستائے گا تو یہ سزا ہوگی، مرد عورت کو ستائے گی تو سزا ہوگی. بہرحال ہر وہ قسم کا قانون جس کو ایک عدلیہ کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. اب ذرا بھلا بتائیے تو صحیح کہ کوئی آدمی اگر ان قانون کا النگھن کرتا ہے یا ان قانون کی مخالفت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اچھا شہری کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس قانون کو اگر توڑتا ہے، اس قانون کی مخالفت اگر وہ کرتا ہے تو وہ اچھا شہری کہلانے کا حقدار ہرگز نہیں بن سکتا. نمبر 2 جو نقصان اس کا ہوگا یہ کہ اسے قانون کی خلاف ورزی کے تحت سزا کا مرتکب مانا جائے گا اور اسے جیل ہو جائے گی اور ہمیشہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اور معاشرے میں اس کی شخصیت کو، اس کے چہرے کو، اس کے انداز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ مجرم آدمی ہے. اسی لیے کہ قانون جو بنایا گیا تھا وہ قانون کے تحت نہیں چل سکا، لہذا قانون کو یہ توڑتا رہا، قانون کی یہ مخالفت کرتا رہا جس کے بنیاد پر اسے مجرم قرار دے دیا جائے. ایک دنیا کا قانون جو معمولی کل من علیہا فان کے زمرے میں آنے والی یہ دنیا، جس کو اللہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام دنیا کو میں فنا کر دوں گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا کے ذریعے سے، ایک جھٹکے کے ذریعے سے فنا کر دوں گا. ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، اس دنیا کا کوئی وقار، کوئی وقت نہیں ہے جبکہ یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. رہنے والا ہمیشہ اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. نبی تھے، نبی ہیں، نبی رہیں گے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جو آدمی قانون کی مخالفت کرے گا وہ مجرم کہلائے گا. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اتنا بڑا رحم اور کرم اور فضیلت کر دی، اس کی رحمانیت کی ایک انتہا ہے کہ اب ہم ایک دوسری مثال کی طرف جائیں. کیا ہم میں سے یہاں بیٹھنے والا مرد، ہم میں سے یہاں بیٹھنے والی عورتیں، ہم میں سے یہاں بیٹھنے والا تعلیم یافتہ انسان یا غیر تعلیم یافتہ انسان، کیا ہم نے کبھی ہندوستان کے قانون کی کتاب کو پڑھا ہے؟ نہیں. اس کا جواب یہ نکل کے آ گیا کہ ہم نے سنا ہے صرف
لیکن پڑھا نہیں ہے، ہم نے کبھی وہ کتاب کھولی نہیں ہے، ہم نے وہ کتاب کبھی دیکھی نہیں ہے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنانے کے بعد، جن کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کے بعد دعوے کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام اللہ کے اندر واضح کر دیا کہ یہ کلام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً ان آیات کا نزول کرتے ہوئے وہ قانون الہی سے آگاہ کر دیا اور بتلا دیا اور سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ دیکھو اچھے عمل کریں گے تو یہ ملنے والا ہے، برے عمل کریں گے تو یہ ملنے والا ہے۔ بات یہیں تک اللہ نے ختم نہیں کی، بلکہ اللہ نے میرے اور آپ کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، سدھرنے کے لیے، ذہنی توازن کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے تذکروں کو بھی رکھ کر کے کہا کہ دیکھو پچھلی امتوں کے پیر رسول آئے تھے، پچھلی امتوں کے پاس نبی آئے تھے، پچھلی امتوں کی کتابیں دی گئی تھی، پچھلی امتوں کو قانون بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے نبیوں کی باتوں کا انکار کیا، وہ ان کی کتابوں کا انکار کیا، ہمارے قانون کو جو ہے نا انہوں نے پس سے پش ڈال دیا، تو ہم نے ان کا انجام کیا کر دیا؟ کہیں پتھروں کی بارش کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، کہیں تیز اور تند ہواؤں کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، کہیں آگ کی بارش کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، کہیں زمین کو الٹنے کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، کہیں آپس میں اختلاف ڈال کر نقصان پہنچانے کا اللہ نے جو ہے نا تذکرہ کر دیا۔ غرض بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ وہ قانون نافذ کر دیا جائے دنیا کے اندر، جس کے ذریعے سے میرے بندے، میرے نبی کے امتی بکھرنے نہ پائیں، بگڑنے نہ پائیں، جن کا مقدر میں نے سورہ دہر کی آیات میں دہرا کر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت ہے کس چیز کا نام آخر، جنت میں کیا دیا جائے گا تمہیں، جنت کا بستر کیسے ہوگا، جنت میں دیواریں کیسے ہوں گی، جنت کی خوشبو کیسے ہوں گی، جنت کے پیالے کیسے ہوں گے، جنت کا شہد کیسا ہوگا، جنت کی نہریں کیسی ہوں گی، جنت کے مسند کیسے ہوں گے، جنت کے گاؤں تکیے کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قانون کے ساتھ ساتھ وہ خوشخبریاں بھی بتا دی اور کہا کہ بس یہ قانون ہے، یہ قانون کو تم اپنا کے چلو، یہ قانون کو تم اپنا لو، اس قانون کو اپناتے ہوئے اس قانون پر اگر تم چلو انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں جس کا تصور تمہاری نگاہ کبھی نہیں کر سکتی، جس کا ذہن میں تمہارے کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ ہم جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں یہ اوپری باتیں ہیں، لیکن جس وقت تم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تصور تم کرنے لگ جاؤ گے کہ کیا اللہ نے میرے لیے بنایا ہے اور کیا میرے لیے دیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قانون الہی ہے، اس کو جو آدمی نہیں سیکھا، اس کو جو آدمی نہیں سمجھا، اس کو جو آدمی نہیں پڑھا، اس پر جو آدمی غور و فکر نہیں کرا، اس پر جو آدمی تدبر نہیں کرا، جو آدمی نگاہوں کی زینت نہیں بنایا، اس قرآن کو جو آپ نے اپنے سینے میں نہیں لگایا، اس قرآن کے الفاظ کو لوگوں میں نہیں بکھرا، اس کی زندگی کے اندر 3 مرحلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کا مقام مرتبہ کیا ہے اور قانون کیوں بنایا گیا ہے اور قانون کے تحت کیا میعاد چل رہے ہیں یا نہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز یہ پیمانہ لگا دیا جائے گا اور سمجھا دیا جائے گا کہ ہماری زندگی کیا بننا تھا اور کیا ہماری زندگی بنا دی گئی۔ 3 مرحلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں۔ جو آدمی قرآن نہیں سیکھتا، جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا، جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جو قرآن غور و فکر نہیں کرتا، جو قرآن پر ترجمے پر نظر نہیں رکھتا، جو قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، جو خود قرآن سے نہیں سیکھتا، دوسروں کو قرآن نہیں سکھاتا، اس کی زندگی کے اندر خطرناک 3 مرحلے آنے والے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو اس کے پاس آئے گا وہ یہ ہے کہ معیشتاً ضنکا، اس کی کمائی سے اللہ تعالیٰ رحمت کو اڑا لے گا۔ وہ کمائے گا ضرور لیکن ہائے ہائے کرے گا، وہ کمائے گا ضرور لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ اس کی کمائی سے خیر اور برکت کا نظام اللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر، یہ قانون کو توڑنے کی بنیاد پر، اس قانون کو اپنانے کی بنیاد پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہاری کمائیوں سے میں برکت کو دور کر دوں گا۔ اور آج کیا معاملہ ہے مسلمانوں کا ذرا سوچو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے
جو بزرگ ہمارے خاندان کے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا اور 10 سے 15 آدمی اس کی ایک کمائی پر لوگ جیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، دعوتیں ہوتی تھی ایک آدمی کی کمائی پر۔ لیکن آج گھر کے 4 افراد اگر ہیں تو 4 کما رہے ہیں، کیا خیر ہے؟ برکت ہے؟ ختم کر دی گئی۔ کیوں؟ ہم نے اس کے قانون کا النگھن کیا، ہم نے اس قانون کو اپنے پیروں تلے رون دیا، ہم نے اس کے قانون کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ وہ قانون ہم چلانے لگے جو دنیا پرست لوگ چلاتے ہیں، جو منافقین چلاتے ہیں، جو مشرکین چلاتے ہیں، جو اپنی انانیت کے طور پر فرعونیت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جو لوگ جو ہے دوڑتے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ نمبر 2، اس قانون کو توڑنے کی بنیاد بتلا رہا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ قانون پہ کیسے چلنا ہے۔ کیا سیکھا ہم نے اس قرآن سے؟ آخر 1400 برس ہو گیا، آج بھی ادھورا ہے قرآن۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم قرآن کیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھے قرآن کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو پڑھے ہی نہیں قرآن کو، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ یہ کہنے سے پہلے زمین شق ہو جائے اور تمام انسان خبر جو ہے نا زمین کے اندر دفن ہو جائیں، اس لیے کہ قانون نافذ اس لیے کیا گیا کہ یہ قانون کو تم اپناتے ہوئے، اس کی باتوں کو اپناتے ہوئے، اس سے سیکھتے ہوئے تم اپنے اندر سدھار پیدا کر لو۔ نمبر 2، جو نقصان ہوگا اس قانون کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اس کتاب کے احکامات کو مٹا دینے کی بنیاد پر، اس کتاب کے احکامات پر نہ چلنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری حالت وہ کر دوں گا کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ رہو گے اور دوسری قومیں تمہیں کاٹ کاٹ کر جو ہے کہ مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر، گاجر کی طرح کاٹ کاٹ کر تمہارے سروں کی دیواروں کو تعمیر کر دیں گے۔ ذرا غور کرو تو صحیح، آج سے 500-600 سال پہلے کی بات، تاتاری قوم مسلمانوں پر ایسی ٹوٹ پڑی تھی کہ مسلمانوں کے سروں کے دیواریں بنا دی گئی تھی، مسلمان عورتوں کی چھاتیوں کو چیر کر نمک بھر دیا گیا تھا، مسلمان نوجوانوں کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا، پیٹ میں پلنے والے بچوں کو تلواروں سے چیر کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ذرا غور کرو یہ کب ہوا تھا؟ جب یہ قانون کو چھوڑ دیا گیا تھا، قرآن کو میڑ دیا گیا تھا، قرآن کی بات کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر یہی حالات مجھ پہ اور آپ پر بھی آ گئے، اور میں جب اس کا دیوانہ بننے کے بجائے اس کو دیوانگی کے تحت چھوڑ دیا، میں نے اس کو یاد نہیں کیا، میں نے اس کو اپنے درمیان میں لایا نہیں، میں نے اس کے انصاف کو مانا نہیں، میں نے اس کے تقاضوں کو میں نے پورا نہیں کیا، اس کے حکامات کو میں نے پورا نہیں کیا، تو 2002 گجرات کا فساد تمہارے سامنے موجود ہے۔ کبھی تم نے دورہ نہیں کیا گجرات کی سرزمین کا، ناچیز کو اللہ نے موقع دیا تو گجرات کی سرزمین کا جب ہم نے دورہ کیا، احمد آباد کا ہم نے دورہ کیا، سورت کا جب ہم نے دورات کیا، نڈیات کا ہم نے جب دورات کیا، بھروچ کا ہم نے جب دورہ کیا، تو دیکھنے والی باتیں یہ ہے جزار محترم، لوگ رو رو کر اپنی تفصیلات کو بیان کر رہے تھے۔ کہیں میری بہنوں کے پیٹوں کو ظالموں نے تلواروں سے چیر کر تلواروں کی نوک پر بچوں کو اٹھا لیا تھا، کہیں میرے مسلم نوجوانوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ اس قانون کو میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ قانون کو میں نے نہیں اپنایا۔ جب یہ قانون کو چھوڑ دے گا انسان، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں تمہیں ایسی ضلالت بھری زندگی دوں گا، ایسی ضلالت بھری زندگی دوں گا کہ تم بے شرمی کے مارے تم بے موت مارے جاؤ گے۔ اور آج معاملہ یہی ہے انسانوں کا، یہ قانون کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس سے سیکھنا چھوڑ کر، اس کو سکھانا چھوڑ کر، آج میری اور آپ کی زندگی اوباش پنے کی ہو گئی، آج لاؤبالی پن کی ہو گئی، آج موسیقی اچھی لگنے لگی، چہرے اچھے لگنے لگے، ٹی وی اچھے لگنے لگی، لباس اچھے لگنے لگے، دعوتیں اچھی لگنے لگی، داڑھی مونڈنا اچھا لگنے لگا، دوست کی شادی میں ناچنا اچھا لگنے لگا، جھوٹ بولنا اچھا لگنے لگا، دھوکہ دینا اچھا لگنے لگا، آپس میں فساد کرانا اچھا لگنے لگا، اللہ کے گھروں سے دوری اچھی لگنے لگی، محفلیں دوسری اچھی لگنے لگی، شراب کا نام بدل کر پینا اچھا لگنے لگا۔ جب یہ تمام تر چیزیں جو یہ قرآن روکتا ہے تمہیں ان کاموں سے، وہی کاموں کو جب تم کرنا شروع کر دیے تو آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ایک دن کے اندر شام کی سرزمین پر 100 سے زیادہ سنیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین پر 100 سے زیادہ سنیوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج
मिस्र की सरजमीन पर लूट मची हुई है, आज यमन की सरजमीन अमन के लिए तरस रही है। क्यों हुआ अज़ीज़ान मोहतरम? मेरा मुल्क हिंदुस्तान तरस रहा है, अमन के लिए तरस रहा है। आप ताज्जुब करेंगे, बॉम्बे की सरजमीन पर कल एक वाक़या दरपेश आया। क्यों? क्या हो रहा है आखिर? क्यों हमारी ताकत छीन ली गई? क्यों हमको कमजोर कर दिया गया? क्यों हमको निढाल बना दिया गया? क्यों हमारे अंदर कमजोरी आ गई? क्यों हमारी ताकत खत्म हो गई? क्यों हमारी यूनिटी में फर्क आ गया? क्यों हमारे सोचो विचार में तब्दीली आ गई? क्या वजूहात है दोस्त? कभी इत्मीनान से बैठो यारो। मैं कई बार तुमसे कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, भुलाओ अपने इख्तिलाफात को, भुलाओ अपनी दुश्मनियों को, भुलाओ अपने सीनों को साफ करो और अल्लाह के घर में जब तुम्हें वक्त मिला बैठो और सोचो मुसलमानों के बारे में क्या हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूं अपनी कौम के लिए? कल की बात मैं तुमको बतला दूं कि कल थाने के अंदर, जहां बंबई का एक महाराष्ट्र का इलाका लगता है, उस थाने के इलाके के अंदर एक मुसलमान बच्ची को छेड़ा गया। मुसलमान बच्ची को छेड़कर उसे मारा गया। 4-5 हिंदू गुंडे मिलकर, एनसीपी और शिवसेना के गुंडे मिलकर के उसे मारते हैं। वो मारने के बाद लड़की मार खा के अपने घर को जाती है, अपने वालिदैन से कहती है, मोहल्ले के लोग पूछने के लिए आते हैं। उस टाइम तक बहुत सारा वावेला मचा दिया जाता है कि मुसलमान घुस गए हैं, मुसलमान काट रहे हैं, मुसलमानों ने खून कर दिया है। आनन फन पूरा मामला गर्म हो गया और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों को इतना मारा गया, इतना मारा गया, कोई इनकी दारदर्शी करने वाला आज नहीं है। वजह क्या है अजीजान मोहतरम? वो कौम जो तुम्हारे सामने जलील पैदा की गई, वो कौम जो तुम्हारे सामने खड़े रह के पेशाब पे लेकर पानी लेने की ताकत जिनके पास नहीं है, वो कौम जो पत्थरों को पूछकर अपनी जिंदगी गुजारने वाली है, वो कौम जो तुम्हारी मुखालिफत में हमेशा से रही है और तुम एक ताकतवर कौम, एक मजबूत कौम, एक आला कौम, एक सरदार वाली कौम, तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून ताजा, तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून इनकलाबी, तुम इनकलाबी नबी की इनकलाबी उम्मत हो। ऐ मेरे अजीज साथियों, लेकिन आज क्या मामला हो गया कि तो दूसरी कौमें तुम पर टूट पड़कर ऐसे मार रही है और तुम्हारी दादरसी करने वाला भी कोई नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती होगी? क्यों हुआ ये? नंबर 1 वो हुआ इसको छोड़ने की बुनियाद पर कि हमारी कमाइयों से बरकत खत्म हो गई। नंबर 2 हम जलीलो खार होने लगे। नंबर 3 वो इंसान जो कुरान नहीं सीखता, जो कुरान नहीं पढ़ता, जो कुरान नहीं समझता, कुरान लोगों तक नहीं पहुंचाता। अल्लाह का वादा है, नबी की जबान नबुवत से अल्लाह ने जो है ऐलान बांगे दरा कर दिया और कहा कि जो आदमी कुरान नहीं पढ़ता, कुरान जिसके सीने में ना हो, कुरान जिसके निगाहों के सामने ना हो, कुरान के अल्फाज जिसके सामने ना हो, कुरान से जो मोहब्बत ना रखता हो, अल्लाह ताला उसकी मौत इतनी सख्ती से देगा, इतनी सख्ती से देगा कि प्यास से उसकी जबान पर कांटे आ जाएंगे, हलक सुकड़ जाएगा, समंदर बताया जाएगा, लेकिन एक खतरा पानी उसे नहीं मिलेगा। एड़ी से एड़ी रगड़ कर उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। क्यों? किन वजूहात की बुनियाद पर? इन वजूहात की बुनियाद पर कि जो बातें तुमको सीखने के लिए किताब के जरिए से दी गई थी, क्या आज हम ये किताब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियां इन किताब को लेकर गुजर रही हैं? क्या हमारी जिंदगियां हमारे इंसाफ के लिए किताब को इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं। आओ बात को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, तविल ना ले जाते हुए। तमहीदी कलिमात में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ मसला यह है कि यह कानून किया गया और यह 1400 बरस का कानून है। इससे पुराना कानून दुनिया में कोई नहीं मिल सकता तुमको, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता तुमको। यह किताब पहले भी है और यह किताब आखिरी भी है। इसके बाद फिर और कोई कानून, कोई किताब नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ मकसद यह की है अल्लाह और उसके रसूल का कि इससे कुछ लोग सीख लें। जहां गलती हो रही है वो गलती को सुधारने के लिए अपने अंदर तब्दीली ला लें। चुनांचे सारे का सारा कुरान इस बात की गवाही दे रहा है हमारे पास कि जब कभी सहाबा कराम से कोई गलती सरजर्द हो जाती, आपस में कभी रंजिशें आ जाती, आपस में कभी इख्तिलाफ होता, अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर इंसानों के सुधार के लिए आयतों का नुज़ूल कर देता और कहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो आपके साथी हरकत कर रहे हैं, गलत है, हम इससे नाराज हो रहे हैं, सुधर जाने का मौका दिया जाएगा।
جب صحابہ کرام اچھا عمل کر دیتے, بہترین عمل کرتے, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل کرتے, تو اللہ تعالیٰ آیتوں کا نزول کر کے کہتا کہ اے نبی فرما دیجئے ان سے, یہ ہم سے راضی ہو گئے, ہم ان سے راضی ہو گئے. اللہ واضح کر دیا اپنے کلام کے اندر. اب ہم نے کیا سیکھا اس سے بھائی؟ ہم نے سیکھا کیا اس سے؟ نعوذ باللہ ہم نے تعویذ اور گنڈے بنانا اس سے سیکھا, ہم نے گھر میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ اس سے سیکھا, اور سب سے خطرناک بات جو ہم نے اس سے سیکھی وہ یہ, جب جھگڑا ہو جائے, چاہے ساس بہو کا ہو, چاہے جائیداد کے بٹوارے کا ہو, یا تجارت اور کاروبار کا ہو, چلو لاؤ قرآن, تم بھی نہا کے آؤ, ہم بھی نہا کے آؤ, بیچ میں قرآن کو رکھو. حرام قسم, جو قرآن کی قسم کھائے گا وہ حرام قسم ہے, اس کی قسم کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. سوائے اللہ کے دوسری چیز کی قسم تم نہیں کھا سکتے, نہ نبی کی کھا سکتے, نہ ماں باپ کی کھا سکتے, نہ بیوی اولاد کی کھا سکتے, نہ قرآن کی قسم تم کھا سکتے. آج ہم نے قرآن سے سیکھا کیا؟ لاؤ قرآن, تم بھی نہا کے آؤ, ہم بھی نہا کے آؤ, اور قرآن سے ہاتھ رکھ کے بولو کہ ہم نہیں لیے, ہم دے دیے, ہم نہیں بولے, انہوں نہیں بولے. یہ سیکھا ہم نے قرآن سے. قرآن کیا سکھانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن سب سے پہلے سکھانے کے لیے آیا تھا. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے سکھا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن سکھا دیا ہم کو. قرآن یہ سکھا دیا کہ جب کبھی تم کو مانگنے کی نوبت آئے, ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے, سر جھکانے کی نوبت آئے, تو اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. اولاد اگر تمہیں چاہیے تو اپنے رب سے مانگو, سر جھکا کر مانگو, ناک رگڑ کر مانگو, لیکن اپنے رب کے علاوہ کسی سے مت مانگو. عبادت اگر تم کو کرنا ہے تو اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے نہ مت مانگو. پھر قرآن نے ہم کو سکھایا صراط الذین انعمت علیہم. قرآن نے سکھایا ہم کو, اور ہم سیکھ جانا چاہیے تھا. 1400 برس سے بغیر زیر زبر کے فرق کے کتاب چل رہی ہے, اور یہ کتاب تقاضا پیش کر رہی ہے لوگوں کے سامنے, احکامات بتا رہی ہے. مسلمان ہے کہ بس عجیب سے زندگی گزار رہا ہے, اپنی عقل اور سوچ سے زندگی مسلمان گزار کر جینے کا عادی بن چکا ہے, اور جنت میں جانے کا خواہش مند بن چکا ہے. لہذا یہ تمام تر باتوں کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے آج کی نشست کے اندر, کہ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے راستے پہ مجھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا. کس پر انعام ہوا بھائی؟ ہمارا انعام تو خواجہ اجمیری پہ ختم ہو گیا, ہمارا انعام تو بغداد شریف پر ختم ہو گیا, غوث اعظم پہ. ہمارا انعام تو ہم ختم کر دیے لے جا کر گلبرے شریف میں. پتہ نہیں ایسی کتنی جگہ جو ہم سمجھتے ہیں انعام یہی ہوا, اصل میں نعوذ باللہ من ذالک انعام یہاں نہیں ہوا. ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے انعامات کے اندر, انعام لینے والوں کی لسٹ میں بھی نہیں ہے. انعام ملنا تو بہت دور کی بات ہے, انعام ملنے والوں کی لسٹ میں بھی ان کا نام نہیں ہے. ہم نے سمجھ گیا کہ یہ ہے, لہذا سیکھنے کی ضرورت تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت, عمر بن خطاب کی سیرت, عثمان بن عفان کی سیرت, حضرت علی کی سیرت, حضرت حنظلہ کی سیرت, ابو عبیدہ بن جراح کی سیرت, اما عائشہ کی سیرت, اما حفصہ کی سیرت, ابو سلمہ کی سیرت. یہ سیرتوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کا نزول کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ سیکھنا تھا. کیا سیکھا ہم نے؟ جو قرآن سکھاتا ہے وہ نہیں سیکھا, جو نہیں سکھاتا ہے وہ سیکھ لیا. افسوس, صد افسوس. پھر قرآن سے کیا سیکھنا چاہیے تھا ہمیں؟ غیب پر ایمان لانا سیکھنا چاہیے تھا ہمیں. آج کہاں ہے مسلمانوں کے پاس؟ اگر قرآن کو چھپا دیا جائے اور کہا جائے قرآن میں یہ ہے, تو انسان وہ مطلب کی بات لگا جو اس کی سمجھ میں آتی ہے. اب قرآن بتا کر اگر پورا سمجھایا جا رہا ہے تب بھی آئیں, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا بھائی. یہ تو بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. بچے کو بات کرنے آیا, ابو کہنے آ گیا, اماں کہنے آ گیا, نانی کہنے آ گیا, دادی کہنے آ گیا, پلاننگ بنا دیے. چلو شہر کا سب سے بریلینٹ اسکول کون سا ہے؟ انگلش جس میں اچھی بولی جاتی ہو, جس میں امریکن انگلش بولی جاتی ہو,
اس کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے۔ تمہارے بچے کو اے فار ایپل بھی نہیں معلوم تھا، تمہارے بچے کو سی فار کیٹ بھی نہیں معلوم تھا، تمہارے بچے کو کچھ نہیں معلوم تھا، تم نے لے جا کر کے بچے کو داخلہ دلوا دیا۔ وہ بچہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی نہیں ہے ابھی، لیکن تمہارا بیٹا ایک دن میں آ کر گھر میں سنا دیتا ہے اے پی پی ایل ای ایپل ممی، تم خوش ہو گئے، ارے کیا سیکھ گیا میرا بیٹا، ایک دن میں جا کر ایپل سیکھ گیا۔ ارے تمہاری زندگی 25 سال کی ہو گئی، بچے پیدا کرنے کے قابل ہو گئے، اچھے برے کی تمیز آ گئی، تم سے کہا جاتا ہے یہ قرآن سیکھو تو کہا جاتا ہے کہ ایک نہیں آتا مجھے، میں سیکھ نہیں سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑی بدقسمتی مسلمانوں کیا ہو سکتی ہوگی؟ اس سے بڑی بد دیانتداری کیا ہو سکتی ہوگی؟ اس سے بڑی اللہ کی مخالفت کیا ہو سکتی ہوگی؟ غور کرو عزیزان محترم کہ آج کے نشست میں مجھے اور آپ کو کچھ سیکھ کر کے جانا ہے۔ قرآن بہت کچھ سکھایا۔ قرآن کہتا ہے توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم یہ اللہ کے طرف سے نازل کیے گئے، لیکن اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگوں نے اس قرآن کے اندر تبدیلی کر لی، اس قرآن کے احکامات کو بدل لیا، اس کے اندر اپنی مرضی کی باتوں کو لکھ دیا۔ لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے، سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم، چیلنجنگ ہم جملے ہیں، یہ بہت بڑے چیلنجنگ جملے ہیں یہ، اس لیے کہ عرب میں شاعرانہ نظام تھا، لوگ شاعری کرتے تھے، نکتے نکتے کو پکڑ کر شاعری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب اطہر پر جب قرآن کا نزول کیا تو اس وقت کے ظالموں نے یہی کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ۔ جب نبی کے خلاف میں بات ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تم کو ایک جملہ دیتے ہیں، اس کو پکڑ کر کچھ بنا کر ہمیں بتا دو۔ الف لام میم، جاؤ۔ پوری کی پوری دنیا ڈھیر ہو گئی، آج تک کوئی اس کا معنی اور مطلب نہیں بتا سکا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ یہ وہ کتاب اللہ نے کہا جس کے پہلے جملے سے اللہ نے دنیا کو چیلنجنگ بنا دیا۔ یہ کتاب چیلنج بن گئی دنیا کے لیے، بنا کے بتاؤ الف لام میم پر کیا شاعری کرنا چاہتے ہو تم، نون پر شاعری کر کے بتاؤ تم، خاف پر شاعری کر کے بتاؤ تم، الف لام را پر شاعری کر کے بتاؤ تم۔ دنیا میں کسی نے آج تک اس پر جملہ نہیں بنا سکا۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر سرنگوں ہو گئے، بیٹھ گئے، گھٹنے کے بل آ گئے، سروں کو جھکا دیا، سوچنے لگ گئے اب کیا کیا جائے، کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کو تم چیلنج دو۔ یہ کیا دیا ہم نے چیلنج دنیا کو؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ تم کو خود قرآن کے بارے میں نہیں معلوم تو دنیا کے لیے تم چیلنج کیا دو گے قرآن کے لیے؟ آج یمنا کے کنارے 10,000 ایکڑ زمین کے اوپر پنڈت شری شری روی شنکر کا بہت بڑا ایک پروگرام ہو رہا ہے۔ 7 ایکڑ پر اسٹیج بنایا گیا، 10,000 زمین کو گھیر لیا گیا، پوری دنیا سے قریب 40 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اب ہوگا کیا اس کے اندر؟ ہوگا یہی کہ پتھر ہمارا بھگوان ہے، رام ہمارے بھگوان ہے، ہم یہیں سے سب کچھ لیتے ہیں، گنگا ہماری ماتا ہے، یہی کہا جائے گا۔ اس سے زیادہ کیا کہا جائے گا؟ تمہارے نبی کے بارے میں بتایا جائے گا؟ اللہ کا انہیں شناخت کرائی جائے گی؟ نہیں۔ لیکن اتنی بڑی قوم ہندوستان کی مسلمان، کوئی بھی اٹھ کر کے اس کے خلاف میں بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ میں کھوکھلا ہو گیا اندر سے، میرا عقیدہ کمزور ہو گیا، میرا ایمان کمزور ہو گیا۔ 25 کروڑوں کی لاگت سے وہ پروگرام ہو رہا ہے آج۔ تم کو خبر بھی ہے؟ تم مسجد کا چندہ دینا ہو تو 10-10 روپے گن گن کر ڈالتے ہو یار۔ 25 کروڑ کا پروگرام ہو رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن چیلنج دیا، کرو تم دنیا کے سامنے چیلنج، سکھایا قرآن، بتایا قرآن، چیلنج کر دو دنیا کے لیے، سچی کتاب اگر تمہارے پاس ہے تو لے کر کے آؤ۔ کیا کہا تھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے نبی کے پاس آ کر کے؟ یہی کہ جنت ہمارے لیے ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اے محمد تم جھوٹ بولتے ہو، تم خواہ مخواہ کے لوگوں میں تضاد پیدا کر رہے ہو، اس لیے کہ تورات اور انجیل ہمارے پاس ہے،
बनी इसराइल पर अल्लाह ने जन्नत देने का वादा कर लिया। जन्नत की क्यारियां इसके लिए हैं, जन्नत इसके लिए बनाई गई है। तुम कहते हो कि हमारे लिए जन्नत नहीं, तुम्हारे लिए जन्नत है। तुम ये झूठ क्यों कह रहे हो लोगों के सामने? अल्लाह अकबर। चैलेंज आ गया। कुरान ने सिखाया जब ऐसा चैलेंज तुम्हारे पास आओ तुम तो जवाब देने के काबिल बनो। एक चैलेंजिंग बात हो गई नबी के पास। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी की खामोशी को देखते हुए अल्लाह ताला कुरान देकर जिब्राईल अमीन को भेजता है और नबी के कल्ब अथर पर अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 111 का नुज़ूल करता है और कहता है अल्लाह ताला, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कह दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछो इनसे अगर तुम अपनी बात में अगर सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो ला करके। आज इतने सारे मुसलमान हैं बेचारे, क्या कर रहे हैं हम लोग? तुम्हारी जवानियां किधर जा रही है दोस्त? अल्लाह ने जवान बनाया है, अभी तुम्हारे दिमागों में दम है, तुम्हारा खून बढ़ता है, अभी तुम्हारा खून जोश मारता है, अभी तुम्हारे पास वक्त भी है, तुम्हारे पास इल्म भी है। क्या तुम कभी इस कुरान को लेकर के माशरे के लिए चैलेंज बंदे हो? नहीं। कुरान ने सिखाया ना तुमको, दर्स दिया कुरान ने। क्या सीखा हमने कुरान से? कसम खाने के लिए? क्या सीखा हमने कुरान को? रटने के लिए? क्या सीखा हमने कुरान से? रमजान में एक मरतबा तरावी में सुन लेने के लिए? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ुबिल्लाह अज़ीज़ान मुहतरम। ये कुरान तो दुनिया के लिए चैलेंज बनाकर भेजा गया था, सारे मुसलमानों के लिए एक हिम्मत, एक ताकत, एक फौलादी बनाने के लिए कुरान को नज़ल किया गया था। लेकिन आज वही कुरान दम तोड़ रहा है मुसलमानों के घरों में। हमने इस कुरान को लेकर जूजदान की रस्सी से लपेटकर एक पेटी लकड़ी की बनाकर उसको लाग डालकर इतनी ऊपर हम रख दिए कि कुरान अगर तू हमारे दरमियान में रहेगा तो नमाजों को जाना पड़ेगा, तू हमारे दरमियान में रहेगा तो हम गाने नहीं सुन सकेंगे, तू हमारे दरमियान में रहेगा टीवी बंद हो जाएगा, तो हमारे दरमियान में रहेगा चेहरों पर दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हमारे दरमियान में रहेगा झूठ नहीं चलेगा, तो हमारे दरमियान में रहेगा जोड़े की रकम बंद हो जाएगी, तो हमारे दरमियान में रहेगा सूदी निजाम खत्म हो जाएगा। अरे तू हमारे दरमियान में रहेगा तो खबरों को पूजने का निजाम खत्म हो जाएगा। लिहाजा सबसे बेहतर यह चीज है कि हमने कुरान को उठाकर सबसे ऊपर रख दिया। क्या सीखा हमने कुरान से? क्या सीखा दोस्त? कुछ नहीं सीखा हमने कुरान से। रोज कुरान मुझसे सवाल करता है, एक मर्तबा पढ़ ले मेरे अल्लाह के बंदे, मेरे नबी के चाहने वाले, मेरे नबी के मानने वाले, एक मर्तबा रोज तू पढ़कर मुझे निकल अपने घर से, रास्ते की आने वाली मुश्किलें दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, कमाई में बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह, तेरा चेहरा जो मुरझाया जाता है ना उस पर ताजगी आ जाएगी इंशाअल्लाह, तेरा जिस्म जो कमजोर हो रहा है उसको ताकत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है कि कुरान रोज मुसलमान से कहता है, रोज सिखाता है मुसलमानों को कुरान, लेकिन मुसलमान सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमने क्या सीखा कुरान से? फिर दुनिया में कुरान के नुज़ूल का मकसद जो था उस मकसद को आज मुसलमानों ने भुला दिया। क्या मकसद था कुरान को भेजने का अल्लाह ताला का? क्या सीखा हमने कुरान से? फिर मकसद क्या था? मकसद ये, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास वल बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान। चार नुकात को देकर अल्लाह ताला ने कुरान का नुज़ूल किया था, रमजान के महीने में भेजा था। आज इसी रमजान के महीने में कुरान का हमने मजाक बना दिया। कोई 3 शबीना पढ़ करके खुश होता है, तो कोई शबीना पढ़ करके खुश होता है, कोई एक रात में पूरे कुरान पढ़ करके खुश होता है, कोई 30 दिन पढ़ करके भी कुरान नहीं समझ सकता। क्यों नाजिल किया गया था कुरान? क्या सिखाता है मुझे और आपको कुरान? कुरान ने वाज़ेह कर दिया है इस बात को कि मुझे रमजान के महीने में नाजिल किया गया है, दुनिया में भेजा गया है। मेरे भेजने का मकसद क्या है? सिखा रहा है कुरान तुमको। हमने कुछ नहीं सीखा कुरान से। कुरान सिखा रहा है हुदन लिन्नास, दुनिया के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में रहने वाले, अफ्रीका के काले, चाइना के चपटे, जापान के छोटे, हिंदुस्तान के अलग अलग रंगों में रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले गोरे, अरब के रहने वाले, सूडान के रहने वाले, दुनिया के हर खत्ते के रहने वालों के लिए हिदायत का वाहिद रास्ता कुरान कहता है मैं हूं हुदन लिन्नास।
ہم نے کیا کیا آج؟ مسلمانوں نے تو یہ کر لیا کہ ان کی قرآن پڑھنا، ان کی قرآن نہیں پڑھنا. کس کی پڑھ رہے ہیں قرآن بھائی؟ ارے ان کی پڑھ رہے ہیں، بھٹک جاتے. یہ قرآن پڑھو سدھر جاتے. اللہ کہتا ہے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ بتا دیا میں نے. انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے قرآن. ہدی للناس والبینات. تمام تر دنیا وجود میں کیسے آئی نشانی، ہوا کیسے چلتی ہے نشانی، زمین میں درخت کیسے اگتے ہیں نشانی، پہاڑوں کو کیسے جما دیا نشانی، سورج کتنے دور پر ہے نشانی، چاند کیسے رینگتا ہے نشانی، ستاروں کے بارے میں نشانی، آسمان کے بارے میں نشانی، زمین مسطح کیسے ہے نشانی، زمین کے اندر کیا ہے نشانی، جنت میں کیا ہے نشانی، جہنم میں کیا ہے نشانی، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے نشانی، کون سے ملک میں کیا پیدا ہوتا ہے نشانی. ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر کلام کے اندر پیش کر دیا، سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے. والبینات، تمام تر نشانیوں کو ہم نے اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ہے. سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو قرآن. ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. روز سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن سورہ اخلاص کا ترجمہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. روز سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں نماز میں، اس کا ترجمہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ رٹنا سیکھا، پڑھنا نہیں سیکھا ہم نے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو ہدی للناس والبینات من الہدی. صرف اور صرف دنیا میں اگر تم کو ہدایت چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ہدایت اگر تم چاہتے ہو، اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتی. من الہدی. چوتھی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کلام اللہ. کیا سیکھا ہم نے قرآن سے؟ آج معاملہ تو یہ ہے، نہ حق کو حق کہا جا رہا ہے، نہ باطل کو باطل کہا جا رہا ہے. باطل کو حق سمجھ لیا گیا اور حق کو باطل سمجھ لیا گیا. آج معاملہ کچھ الٹا ہی پلٹا ہی کر دیا ہم نے. اس لیے کہ اگر ہماری زبانوں پر قرآن کے الفاظ اگر ہوتے، ہماری زبانوں پر قرآن کا اگر انداز ہوتا، ہم اگر قرآن کو چاہنے والے ہوتے، ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھے ہوئے ہوتے کہ میں مسلمان بنایا گیا ہوں، یہ قرآن مجھے دی گئی ہے. کیا صرف یہ قرآن مسلمانوں کے لیے دی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے گھروں کی زینت بنانے کے لیے دی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن صرف اور صرف مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہے؟ سوچنے والی بات ہے عزیزان محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے عزیزان محترم، تدبر کرنے والی بات یہ ہے عزیزان محترم، غور کرنے والی بات ہے عزیزان محترم. آج میں نے اور آپ نے قرآن کے مزاج، اصول، ضابطوں کو بھلا دیا میں نے اور آپ نے، تو آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے. جو قوموں کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے جھکا دیا کرتا تھا، آج انہیں قوموں کے سامنے تم چپا لے کر کھڑے ہوئے ہو. آج اپنی جھولی کو پھیلا کر کھڑے ہو. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے قرآن سے سیکھا نہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں. قرآن سے سیکھنے والی قومیں تھیں. حضرت بلال نے شروع میں قرآن کو سیکھا تو وہ فولادی طاقت ان کے اندر آ گئی کہ بنو امیہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. اما سمیہ نے قرآن کو سیکھا اور سمجھا، تدبر کیا، اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا، اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا. ابو بکیہ نے قرآن کو سیکھا اور سمجھا، اپنی پسلیوں کو توڑوانا گوارا کیا، لیکن اسلام سے منحرف وہ نہیں ہوئے. ابو جندل نے قرآن کو سیکھا اور سمجھا، قرآن سے درس لیا، تو ابو جندل نے آگ پر رینگنا گوارا کر لیا، لیکن کلمے سے منحرف ہونا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سیکھنا جانتے تھے. آج میں نے کیا سیکھا قرآن سے؟ اسی لیے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا تو سیکھوں گا کیا میں؟
آج قرآن میرے سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھوں گا کیا میں؟ آج قرآن مجھے یاد نہیں تو لوگوں کو یاد دلاؤں گا کیا میں؟ آج وقت ہے عزیزان محترم یاد رکھنا اس بات کو. آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ کے لیے تمام تر دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر تم قرآن سیکھو. سب سے پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سیکھو. تم لوگوں کے سامنے قرآن پہنچانا سیکھو. تم انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا تم کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھویا ہوا میرا اور آپ کا وقار واپس کر دے گا انشاءاللہ. یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب میں اور آپ اس قرآن سے محبت کریں گے, اس قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے, اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے, اس قرآن کو اپنے نگاہوں کی زینت بنائیں گے. تب جا کر کے وہ کھویا ہوا مقام اور وقار میرا اور آپ کا واپس ہو سکتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن نے کیا کیا سکھانے کے لیے آیا تھا. قرآن یہ سکھانے کے لیے آیا تھا کہ جب کبھی تمہیں مصیبت اور پریشانی آ جائے, اللہ کے در پر آ کر اپنے سر کو جھکاؤ. کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی غریب نواز نہیں, کوئی بندہ نواز نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی صحت کا دینے والا نہیں سوائے خالق کائنات کے. جب کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے اپنی حاجتوں کی, رب کی بارگاہ پر آؤ, اس کے سامنے سر جھکاؤ, اس سے مانگو, وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن آج میرا اور آپ کی ذریعہ کیا بن گیا ہے؟ آج ایک طرف کھڑے ہوئے بت کو پوجا جاتا ہے تو ایک طرف لیٹے ہوئے بت کو پوجا جاتا ہے, جبکہ قرآن نے واضح کر دیا اس بات کو. سورہ فاتر کا بھی پڑھ لینا گھر میں جا کر انشاءاللہ, آیت نمبر 20 سے لے کر 22-24 تک پڑھ لینا انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے انسانوں سے, نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو نبی کی زبان نبوت سے. نبی سے کہا جا رہا ہے, نبی پوچھو ان لوگوں سے کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں. کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ کہیں گے نہیں. اسی طریقے سے زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر دفن ہیں. قرآن نے سکھا دیا واضح طور پر. لیکن آج کا ہمارا ملا کیا کہتا ہے؟ یہ بیچارہ جس کی پر چلتی ہے, جس کی تجارت بھی وہی ہے, جس کا گھر بھی اسی پر بنتا ہے, جس کے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں بھی اسی سے ہوتی ہیں, وہ کھاتا بھی وہی ہے, اسی سے گاڑی بھی خریدتا ہے. مردوں کی تجارت کر کے جینے والا, مردوں کی تجارت پر اپنی زندگی بسر کرنے والا ظالم انسان کہتا ہے کہ نہیں, جب تک کہ تم ان کو نہیں سناؤ گے اللہ سننے والا نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی بات؟ ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ پھر قرآن تو رد کرتا ہے اس بات کو, قرآن مخالفت کرتا ہے اس کی, لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا جرت ہے ہمارے پاس جواب دینے کی؟ کیا ہم نے کبھی قرآن سے یہ فلسفے کو لیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے یہ سیکھ کر کے معاشرے میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ سوال کیا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ قرآن میں تو پڑھا ہی نہیں نا بھائی, مجھے سمجھ میں نہیں آتی قرآن اصل میں نا. اتنی مشکل کتاب ہے, اتنی مشکل کتاب ہے کہ 15 علوم کا حاصل کرنا پہلے ضروری ہے. نعوذ باللہ, کچھ جعلی مولویوں کی نشانی ہے یہ, کچھ قوم کو دھوکہ دینے والے مولوی پنڈتوں کی نشانی ہے یہ, جو قوم کو گمراہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اتنی آسان نہیں ہے قرآن, کیا ہم 10 سال مدرسوں میں جو پڑھ کے آئے بیکار تھا؟ ارے نعوذ باللہ من ذالک, یعوذ باللہ. قرآن سکھاتا ہے تمہیں, سیکھ کر کے جاؤ, جواب دینے کے قابل بن کر کے جاؤ انشاءاللہ. قرآن تمہیں سکھاتا ہے سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ نے, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40. ان 4 آیتوں میں بغیر زیر اور زبر کے قرآن تم کو سکھاتا ہے. ہم نے نہیں سیکھا قرآن, قرآن تم کو سکھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ.
قرآن 4 مرتبہ کہہ رہا ہے تم سے یارو. کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ لوگو، اللہ کہتا ہے تم سے کہ لوگو ہم نے اس قرآن کو، سنت الجماعت کی الگ، تبلیغی جماعت کی الگ، جماعت اسلامی کی الگ، اہل حدیثوں کی الگ، ایسا کچھ ہے کیا؟ ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی سکھا دوں گا آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی. کہہ لینا الگ ہے، اس سے دلیل پیش کرنا الگ ہے. نہیں ہو سکتی کا بتانا الگ ہے. آؤ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے سے؟ لوگوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا لوگوں ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے، لوگوں سے مراد علماء آ جائیں گے، حافظ آئیں گے، مکے کے امام صاحب، مدینے کے امام صاحب، نعوذ باللہ کوئی نہیں. لوگوں سے مراد آپ اور میں بھی آ جائیں گے، پوری دنیا کے انسان آ جائیں گے. ہم نے لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ اس قرآن کو بھیجا، نازل کیا ہے. بس ہے کوئی تم میں سے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. نصیحت کس سے حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن سے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ قرآن سے نصیحت کو حاصل کریں. ایک نے 4 مرتبہ اللہ نے واضح کر کے کر دیا. ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ ہم نے یہ سیکھ لیا قرآن سے کہ بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری تو قرآن ہی ختم. کوئی تو بیچارہ رمضان میں سن لیا قرآن تو پھر رمضان کا انتظار کرتا ہے. چلو رمضان آیا تھا، کون سا حافظ اچھا پڑھانے والا ہے، کون سی مسجد میں پڑھائی جائے گی، چلو آج آدھا پارا یہاں پڑھیں گے، 1 پارا وہاں پڑھیں گے، 2 پارے وہاں پڑھیں گے، ذرا ان کی قرات کیسی ہے دیکھیں گے، ان کا کیا ہے دیکھیں گے، انہوں کیا بتا رہے ہیں دیکھیں گے. نعوذ باللہ قرآن کا من میں پورے طریقے سے طور بگاڑ دیا. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ قرآن سکھانے کے لیے تم کو کیا آیا تھا اور قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن تم کو سکھانے کے لیے آیا تھا کہ جب کبھی مصیبت آ جائے تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اسی کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے، اسی سے منتیں مرادیں مانگتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا. قرآن نے دوسرا مزدہ تم کو سکھانے کے لیے آیا تھا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 کے مطابق قرآن واضح کرنے آیا تم کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. کیا جملہ، کیا انداز قرآن کا، کیا بیان قرآن کا، لطافت، مٹھاس، محبت، خلوص، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کے اندر بھر کے رکھ دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو اپنے امتیوں سے، لوگوں سے، میرے بندوں سے کہہ دو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تم کو چاہیے کہ میری اتباع کرے. کس کی اتباع؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ سکھایا تھا قرآن نے کہ نبی کی اطاعت اتباع میں زندگی گزارو. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی نہیں. قرآن یہ سکھاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ جب کبھی عمل کی باری آئی، نماز پڑھوں تو دیکھوں گے میرے نبی نے کیسا پڑھا تھا، زکات دوں تو دیکھوں گے میرے نبی نے کیسے دیا تھا، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں تو دیکھوں گے میرے نبی نے کیسے اخلاق تھے، عبادت کروں تو دیکھوں گے میرے نبی نے کیسا عبادت کیا تھا، قرآن پڑھوں تو دیکھوں گے میرے نبی نے قرآن کیسے پڑھا تھا، ذکر اگر کروں تو دیکھوں گے میرے نبی نے ذکر کیسے کیا تھا، لوگوں سے میل جول رکھوں تو کیسے رکھوں گے میرے نبی نے کیسے کیا تھا. یہ اتباع اگر میرے پاس آتی ہے تو الحمدللہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور جب اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے تو حضرت حمزہ کو سید الشہداء بھی بنا دیا. میرے حنظلہ کے غسل کے لیے اللہ نے جنت کے فرشتوں کو بھیج کر غسل بھی کرا دیا. جب اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ محبت کرنے آتا ہے تو میرے عثمان سے کہلوا دیا گیا، نبی کی زبان نبوت سے اعلان کر دیا، لوگوں کے سامنے ڈھکے چھپے نہیں، الگ کمرے میں، بند کمرے میں نہیں، لوگوں کے سامنے. جب اللہ محبت کرنے پر آتا ہے اپنے بندوں سے تو ایسا نوازتا ہے کہ نبی کی زبان نبوت سے اللہ نے کہلوا دیا. پورے مجمع کے سامنے نبی نے کہا اے میرے عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کرے، تیری زندگی میں اگر کوئی گناہ آ جاتا ہے تب بھی اللہ تجھے جنت دے کر کے رہے گا. جب اللہ محبت کرنے پر آ جاتا ہے. قرآن نے تو یہ سکھایا
اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ محبت مجھے پیدا ہوگی میری نبی کی اتباع میں۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ کہا جاتا ہے اگر سینے پر ہاتھ باندھ لو تو کہا جاتا ہے نہیں، ابو حنیفہ کے پاس تو ناف کے نیچے باندھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، نبی کی اطاعت کہاں ہے؟ نبی کی اتباع کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے شافعی صحیح، کوئی کہتا ہے مالکی صحیح، کوئی کہتا ہے حنبلی صحیح، کوئی کہتا ہے چشتیہ صحیح، کوئی کہتا ہے سروردیہ صحیح، کوئی کہتا ہے نقشبندیہ صحیح، کوئی کہتا ہے قادریہ صحیح، کوئی کہتا ہے مہدویہ صحیح، کوئی کہتا ہے رافضی صحیح، کوئی کہتا ہے کریمیہ صحیح۔ پتہ نہیں کتنے ایسی چیزیں آ گئی۔ اللہ نے تو ایک نبی کی اتباع پر محبت کرنے کا وعدہ کر دیا تھا۔ قرآن نے تو یہ سکھایا مجھے۔ آج میں قرآن کو چھوڑ کر در در کا پجاری اور بھکاری بن گیا۔ میرا مولوی بیٹھ کر کے کہتا ہے نہیں، جب تک کہ ابو حنیفہ کی تعلیمات کو نہیں لیں گے تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ۔ تم کو قرآن پڑھنے اگر آتا تو یہ قرآن تمہارے ذہنوں میں، نگاہوں میں، تمہاری سوچ و فکر میں ہوتی تو اس مولوی کا منہ توڑ جواب دینے کے تم قابل بن جاتے۔ کہ ان پوری آیتوں کے اندر اللہ نے کہاں بتایا، کہاں سمجھایا، کہاں دکھایا، کہاں یاد دلایا؟ کیا قرآن نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کر کے جنت میں جاؤں؟ نعوذ باللہ، کہیں نہیں ملے گا تم کو انشاءاللہ۔ چیلنج ہے ہمارا ہے۔ قرآن یہ سکھایا تم کو کہ ایک نبی کی اتباع کرو۔ قرآن نے سکھایا تم کو سورہ حجرات کے اندر کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ کے اندر، دو مسلمانوں میں جھگڑا اگر ہو جائے، تم وہاں پہنچو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو دو مسلمانوں کو دیکھو جھگڑ رہے ہیں تو وہ دو مسلمانوں کو آپس میں ملا دو۔ قرآن نے ہمیں سکھایا دو مسلمانوں کو آپس میں ملا دو اور فیصلہ اللہ کو ناظر رکھ کر کے کرو۔ تمہارے فیصلے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد، وہ فیصلہ ہونے کے بعد، اگر کوئی دو مسلمانوں میں صلح ہونے کے بعد ایک گروہ اگر پھر دوسرے گروہ پر ظلم کرتا ہے تو جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تم اس کا ساتھ دے کر اس مظلوم کا خاتمہ کر دو۔ آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرا مسلمان کہتا ہے ہونے دو، اچھا ہے بھی، میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب ہو رہا ہے بیٹوں کو مزہ معلوم ہو رہا، ٹھہر جاؤ ذرا۔ آج میرا معاملہ تو یہ ہو گیا، میرا طریقہ تو یہ ہو گیا۔ مسجدیں الگ ہو گئی، نام الگ الگ ہو گئے۔ افسوس، صد افسوس، جس کی بنیاد پر عزیزان محترم ہو یہ رہا ہے کہ ابھی دہلی کے اندر صوفی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ صوفی کانفرنس کا مقصد کیا ہے آخر؟ کیوں یہ کانفرنس کرنے کی ضرورت ہوئی؟ کیا صوفیت کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں ابھی؟ کیا صوفی کو مسلمانوں کی صفوں میں جگہ دی بھی جائے گی بھی یا نہیں؟ کیا صوفیت قرآن حدیث پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا؟ کیا صوفیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عزت و حرمت ہے؟ کیا صوفیہ کے اندر نبی کی حرمت، نبی کی عزت برقرار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کس کو کہا گیا صوفی؟ صوفی اسلام سے خارج لوگوں کو کہا گیا۔ اور آج وہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے دہلی کی سرزمین پر۔ اس کانفرنس کے اندر جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوں، جو دادری میں میرے بھائی کو پٹوائی ہونے کے باوجود، اس تک نیوز پہنچنے کے باوجود محض مسلمان کو مارا جا رہا تھا، ہندو مار رہے تھے، اسی بنیاد پر اس نے اپنی زبان کو نہیں کھولا تھا۔ وہ میرے ملک کا پرائم منسٹر ہو گیا تو میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 2000 مسلمانوں کے جانوں کا قاتل، 25,000 مسلمانوں کے زخموں کو، جو ہے جسموں کو چروا دینے والا، آج ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو کیا اس کا گناہ معاف ہو گیا؟ آج اسی کو ان کی اجلاس میں بلایا جا رہا ہے، صوفیزم کی اجلاس میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ آئیے، ہماری محفل کو 4 چاند بخشیے،
آپ ملک کے ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ آئیے، خطرہ اس ملک کو ہم سے نہیں ہے، خطرہ اگر ہے اس ملک کو تو وہابیزم سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ جو نبی کا چاہنے والا ہو، جو نبی کی تعلیمات اور عمل کرنے والا ہو، تو کیا دنیا کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا نبی دنیا کے لیے خطرہ تھا؟ نہیں۔ آج یہی صوفیزم والوں نے کہا، یہی صوفیزم والوں نے کہا، اس مودی کے سامنے چادر کو پھیلاتے ہوئے کہا کہ قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں کو اچھالتی ہیں، اور مسلمان اچھالتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہابیزم ہندوستان کے اندر جو ہے نا جوش مارتا ہے۔ لہذا دوسرے لفظوں میں بات یہ ہو گئی کہ وہ جہاد والی آیتیں اس قرآن سے نکال دی جائیں۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو یار؟ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم، تم عجیب سے مسلمان ہو۔ یہ کون سی قوم دنیا میں پیدا ہو گئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تم کو تو اسلام کے بارے میں اتنی محبت ہونی، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس پر ایسی کڑی نظر تمہاری ہونی چاہیے کہ دشمن ایک ہی دفعہ بولنے پائے، دوسری دفعہ بولنے کی ہمت اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے آج؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا، اور آج اسے قرآن کے خلاف میں یہ صوفیزم بات کرتا ہے۔ میں پھر بھی خاموش بنا بیٹھا ہوں، پھر بھی میں تماش بین ہوں۔ ارے اگر میں کچھ بولوں تو جیل میرا مقدر بن جائے گی، کھانا میرا چھوٹ جائے گا، بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا، پریشانی مقدر بن جائے گی۔ آج میرے ذہنوں میں تو یہ پلنے لگا۔ کیا سکھایا تھا قرآن نے؟ کیا درس دیا تھا قرآن نے؟ کیا وجوہات تھی؟ میرے نبی کو بدر میں اترنے کی ضرورت پڑی؟ کیا وجوہات تھی؟ میرے نبی کے جسم سے طائف کی سرزمین پر خون کو بہایا گیا؟ کیا وجوہات تھے کہ احد کی سرزمین پر 2 گھنٹے تک میرا نبی کوئی پرسان خال نہیں سوائے رب کی ذات کے؟ جسم سے خون رس رہا ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں میں اندھیری چھا گئی، کچھ نہیں دکھتا، میرا نبی بے یار و مددگار 2 گھنٹے تک زمین پر پڑا رہا۔ مقصد کیا تھا آخر؟ تم چاہتے ہو کہ اچھے اچھے لقمے کھا کر جنت میں چلے جاؤ؟ کیا سیکھا قرآن سے تم نے؟ کیا جذبہ لیا قرآن سے تم نے؟ کیا طاقت لی قرآن سے تم نے؟ کیا عقیدہ لیا قرآن سے تم نے؟ 1400 برس سے قرآن پکار رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تم نے کچھ لیا ہی نہیں قرآن سے، سیکھا ہی نہیں قرآن سے۔ کیا ہو گیا آخر؟ کیا ہو گیا آخر؟ کیسی زندگی میری اور آپ کی گزر رہی ہے دوست؟ کیا سکھانے تمہیں قرآن آیا تھا، اور آج کیا قرآن سے تم سیکھ رہے ہو؟ مدرسوں میں ڈول ڈول کر حافظوں کو پڑھا دیا گیا، برخاس انہیں ڈول ڈول کے قرآن پڑھنے کا عادی بن گیا خالی، بس رٹنا نہیں ہے قرآن کو، پڑھنا ہے قرآن کو۔ سیکھو قرآن کو، سمجھو قرآن کو، ایمان لاؤ قرآن پر، محبت کرو قرآن سے، سینوں سے لگاؤ قرآن کو، دماغوں میں بٹھاؤ قرآن، نگاہوں میں لاؤ قرآن، زبان سے بولو قرآن۔ جب پتا چلے معاشرے کے اندر کہ مسلمان قوم پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ آج میرے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کے کانوں کے اندر ایک ڈھکن لگا ہوا ہے، فون چل رہا ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا بج رہا ہے، میرا نوجوان کیا کیا سن رہا ہے۔ غور کرو، قرآن کیا سکھانے تمہیں آیا تھا، اور تم نے قرآن سے کیا سیکھ لیا آخر؟ قرآن خبر پرستی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن سود بند کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا تھا، قرآن جہیز کو روکنے کے لیے آیا تھا، قرآن مہر نقد دینے کے لیے آیا تھا، قرآن ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے آیا تھا،
قرآن نبی کی اطاعت سکھانے کے لیے آیا تھا، قرآن جنت کا مستحق بنانے کے لیے آیا تھا، قرآن جنت سے جنت میں لے جانے کے لیے آیا تھا، قرآن جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا، قرآن آپس میں محبت و قوت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن دشمنیوں کو بھلانے کے لیے آیا تھا، قرآن اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ دلانے کے لیے آیا تھا، قرآن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے جسم سے خون کو نچوڑ کر خون کی رگوں سے خون کو نکال کر اسلام کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ میری رگوں میں خون موجود ہے، میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، میرا علم بھی بڑا اچھا ہے، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، اسلام کو جو ہے نا میٹنے کی سازشیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مہینوں کے برقعوں کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کالجوں میں عریانیت پھیل رہی ہے، تعلیم کے نام پر زناؤں کے اڈے کھل رہے ہیں، نیٹ کے نام پر زنا کو عام کیا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں میرے معاشرے میں ہو رہی ہے، اور میں بیچارہ مسلمان ہوتے ہوئے تماش بین بنا بیٹھا ہوں کہ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ آج 200 کمایا تھا تو کل 400 کماؤں گا، آج میری گاڑی پرانی ہو گئی نئی خرید لوں گا، گھر کو ایک چھت پڑا تھا دوسرا چھت میں ڈلا لوں گا، 4 کپڑے اور سلا لوں گا، 2 جوڑ جوتے اور خرید لوں گا، پکنک پارک میں جاؤں گا، جورو کی خدمت کر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کیا بنا لیا وہ تیرا زندگی یارو؟ کیا ہو گیا آخر؟ یہ قرآن سکھانے کے لیے آیا تھا دوست، سدھارنے کے لیے آیا تھا، بتانے کے لیے آیا تھا، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ہم نے کیا سیکھا قرآن سے؟ ہم نے قوالی سیکھی، نعوذ باللہ، ہم نے نعتیہ کلام سیکھا، نعوذ باللہ، ہم نے گانوں کو اپنے کانوں میں جگہ دی، ہم نے جھنڈوں کو جگہ دی، ہم نے کنڈوں کو جگہ دی، ہم نے مرشدوں کو جگہ دی، ہم نے مرشد کی فوٹوؤں کو جگہ دی۔ قرآن جو سکھانے کے لیے آیا تھا وہ قرآن کے قانون کو پورا ہم نے چھوڑ دیا اور شیطانیت کے قانون کو لے کر قرآن بول کے ہم نے لوگوں کو بتا دیا۔ آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی، آج شدید ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں تم بھی ذرا غور سے سننا میری باتوں کو، تمہاری بھی شدید ضرورت ہے اسلام کو یارو۔ اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کر دو۔ اٹھتے بیٹھتے میرے بیٹے کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، اٹھتے بیٹھتے میرا بیٹا قرآن کی تلاوت پیش کر کے اس کا ترجمہ سنا دے۔ تعجب کی بات ہے، پرسوں میں درس دے رہا تھا ہماری مسجد میں اوپر کے سمت میں، اتنا مجھے افسوس ہوا کہ آنکھ میں میرے آنسو آ گئے۔ تقریباً 60-70 بہنیں بیٹھی ہیں میرے پاس، اور میں ان بہنوں سے ایک سوال کیا اپنے درس شروع کرنے سے پہلے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ام المومنین کے بارے میں کتنی بہنیں جانتی ہیں؟ اتنی بیٹھوں میں سے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ تو قسم رب کعبہ کی ایک بہن نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کون عائشہ۔ 4 عورتوں نے دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا چلو الحمدللہ کم سے کم 4 بہنوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم عائشہ صدیقہ کی سیرت؟ تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ آپ ہی نے یہاں بتایا تھا، یہیں سے سن کر کے ہم کو معلوم ہوا۔ اب اندازہ کرو دوست کیا اسلام کا عالم ہوگا۔ تم مرد ہو نا، جوروں سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں، اولادوں کے خواہشوں پر جہنم کو خریدنے والوں، کیا تمہارے گھر کا ماحول چل رہا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے؟ میرے گھر کی عورت کو، میرے گھر کی بیوی کو، میرے گھر کی ماں کو، میرے گھر کی بہن کو اما عائشہ کی سیرت نہیں معلوم، پھر بھی میں مسلمان کہلانے کا لائق ہوں۔ ارے کون عائشہ؟ ذرا غور کرو کیا سکھاتا ہے قرآن مجھے اور آپ کو۔ سورہ نور کبھی پڑھ لینا دل کی گہرائیوں سے، محبت کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اما عائشہ کو یاد کرتے ہوئے سورہ نور پڑھ لینا کبھی۔ میرا رب اتنا بہترین ہے کہ میری ماں کی شان میں ایک سورت کا نزول کرتا ہے، سورہ نور، عائشہ صدیقہ کی شان میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی کامیابی میں
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی محبت میں اللہ نے سورہ نور کا نزول کر دیا. اور یہ بیچارہ مسلمان میرا بھائی میری بہن یہ کہتی ہے کہ مجھے عائشہ صدیقہ کے بارے میں نہیں معلوم. اسی لیے نہیں معلوم کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا نا, سیکھا ہی نہیں تم نے قرآن سے. کیا سکھاتا ہے قرآن مجھے اور آپ کو یارو؟ یہ سکھاتا ہے جو میری زندگی گزر رہی یہ چلنا ہے, اس سے جنت گزر مل جائے گی. کیا یہ زندگی سے میری اور آپ کی جو روز پہل کی چہل پہل ہے, جینا ہے, انداز ہے, جاگنا سونا, بیٹھنا اٹھنا, مسکرانا, کھانا پینا, تجارت کاروبار, اس سے مجھے جنت مل جائے گی؟ ارے اگر اسی حالات سے اگر جنت مل جانی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ عبادت گزار تو عبداللہ بن ابی تھا جو رئیس المنافق تھا. ہماری عبادت تو کچی پکی ہے, اس کی عبادت تو پکی تھی. نبی کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا تھا وہ, نبی کے گھٹنے سے گھٹنے کو ملا کر نبی کی بات کو سنتا تھا وہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے زمرے میں شامل کر دیا. میری اور آپ کی عبادت اس سے اس کی عبادت تو اور اچھی تھی, وہ جنت کا مستحق نہیں بن سکا. تو آج میری یہ کچی پکی زندگی جھوٹی مکاری یاری دھوکے کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ جنت میرا مقدر بن جائے, ناممکن سی بات ہے, ناممکن سی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دو باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. دو باتوں کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا, شاید کہ اس سے آج کی نشست میں کچھ فائدہ مجھے اور آپ کو ہو جائے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست سوالیہ نشان دیا مجھے اور آپ کو, حکم دیا, بتا دیا, سکھا دیا, سمجھا دیا, املا کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے بھولنا نہیں ہے اب سبق کو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا پیاری آیت ہے. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ کسی یہودی سے نہیں, کسی ہندو سے نہیں, کسی عیسائی سے نہیں, کسی منافق سے نہیں, کسی کافر سے نہیں, مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. مردوں اور عورتوں سے جو ایمان لا چکے, اے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں, اے دعوے دارو ایمان کے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر 100% پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب دن گزرا میرا اور آپ کا, ذرا بستر پہ سوتے وقت میں اور آپ محاسبہ کر لیں گے آج کی زندگی کا, ایک دن کا, آج ہی کا کر لیں گے کہ صبح فجر میں نیند اشار ہونے سے لے کر اب رات کے سونے تک میں نے نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے کیے ہیں. کتنی مرتبہ فون پر میں نے جھوٹ کہہ دیا, نام پلے پہ ہوں تو آبیٹس پہ ہوں, آبیٹس پہ ہوں تو چار مینار پہ ہوں, یا کتنوں کو میں نے دھوکہ دے دیا, کتنوں کو میں نے آنکھ مار دی, کتنوں کی میں نے مخالفت کی, کتنوں کی میں نے دل میں ہوں کر کے بسا لیا, کتنوں کو اچھی بات میں نے بتا دی, کتنا میں نے اپنے جیب سے خرچ کیا, کتنا خیرات کیا, کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا, کہ اپنے رب کی عبادت میں نے پوری کی, کیا ذکر و اذکار میں نے بجا لائے, کیا آج قرآن کی تلاوت میں نے کی, کیا قرآن کو میں چاہتا ہوں. ایک دن کا محاسبہ کرو, صرف ایک دن کا, آج ایک دن کا. اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے کس کو کہا جائے گا؟ اگر میں عام طور پہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم اپنے بچوں کو 100 کا روپے کا نوٹ دیے اور چلر منگوا لیا, ایک ایک کے سکے لاتا ہے میرا بیٹا لیکن 99 لا لیا ہے, ایک کم ہے, صرف ایک, 99 مل گئے, تو کیا اسے 100 قبول کر لیں گے آپ؟ نہیں, کہیں گے جاؤ ایک کم ہے لے کر کے آؤ. چلو ٹھیک ہے, پھر بچہ گیا تو اس نے 12 نے دے دیا, 75 NP, 25 NP کم ہے, تو کیا آپ اسے 100 تسلیم کر لیں گے؟ نہیں, آپ کہیں گے 4 آنے اس میں کم ہے بابا, 75 پیسے ہے یہ, 1 روپیہ نہیں ہو سکتا, 1 روپیہ پورے دو تب جا کر کے 100 ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے شروع سے لے کے آخر تک 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اسلام کو چھوڑ کر جو بھی تم عمل کرو گے, گٹکا کھاؤ گے شیطانی عمل, زردے کا پان کھاؤ گے شیطانی عمل, سگریٹ پیو گے شیطانی عمل, جھوٹ بولو گے شیطانی عمل,
किसी को यूं यूं आंख मार दोगे शैतानी अमल, धोखा दोगे शैतानी अमल, किसी को झूठ बोलकर अपने जिम्मे माल डाल लोगे शैतानी अमल, किसी के साथ बदतमीजी करोगे शैतानी अमल, माँ को तकलीफ पहुंचाओगे शैतानी अमल, बीवी बच्चों के साथ गलत तरीका करोगे शैतानी अमल, हर वो शय जो तुम करोगे इस्लाम से हट करके वो शैतानी अमल। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम शैतान के रास्ते पर हरगिज मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और आज हमारी सारी की सारी सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी खुतवाते शैतान पर चलती है, और जन्नत में जाने के शौकीन भी हैं हम लोग। क्या हो गया हमारी जिंदगियों को? ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी? चलो एक मसला हल हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं इंशाअल्लाह ताला, सूरह अहकाफ पढ़ लेना। कुरान मजीद का 46 नंबर का सूरा है। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 12 और 13 पढ़ लेना, 14 तक पढ़ लेना इंशाअल्लाह। इसमें अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त बात बताई, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या प्यारी बात अल्लाह ताला ने बताई, मालूम है इसके अंदर बहुत प्यारी बात। काश के मैं और आप सीख लिए होते ये कुरान से अगर हम सीखते होते तो बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाती इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक जिन लोगों ने ये कह दिया अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर जम गए मजबूती के साथ, मजबूती के साथ जम गए, क्या होगा इससे फायदा? ना उन्हें किसी किस्म का डर होगा, ना उन्हें किसी किस्म का खौफ होगा। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर किसी किस्म का डर होगा, ना किसी किस्म का खौफ होगा। और आज कितनी चीजों से मैं और आप डरते हैं। अल्लाह को जब छोड़ दिए हम लोगों ने तो इतना डर हमारे अंदर बैठ गया, ज्यादा सोया तो मुसलमान डरता, ज्यादा खाया तो मुसलमान डरता, ज्यादा फिरा तो मुसलमान डरता, ज्यादा बात करा तो मुसलमान डर रहा, मीठे से डर हो गया तो खारे से डर हो गया, खारे का डर बैठ गया तो मीठे का डर आ गया। पता नहीं कितने डर ऐसे आ गए मुसलमानों के पास, इसीलिए कि हमने रब को तो रब मान लिया लेकिन उस पर जमे नहीं, हम लोग उसको मजबूती से पकड़ा नहीं हमने। कुरान सिखाने के लिए आया दोस्त, सीख लीजिए कुरान से इंशाअल्लाह ताला। कुरान बहुत कुछ दर्स देने के लिए आया था, कुरान एक इनकलाब बपा करने के लिए आया था, कुरान बातिल को तोड़ने के लिए आया था, कुरान हक के पैगाम को आम करने के लिए आया था, कुरान बुतों को तोड़ने के लिए आया था, कुरान सलेब को तोड़ने के लिए आया था, कुरान तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए आया था, कुरान नबी की तालीमात को आम करने के लिए आया था, कुरान आपसी दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए आया था। लेकिन कुरान से हमने कुछ नहीं सीखा। आज सलेब तुम्हारे दरमियान में काम कर रहा है, आज सलेब तुम्हारे दरमियान में काम करते हुए तुम्हारी मुस्लिम बहनों को आज ईसाइयत की तालीम देते हुए उन्हें चर्चों में ले जाकर ईसाइयत को कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। वो बहनें कल तक बुर्का पहनकर मस्जिदों को आने की आदत थी, कुरान पढ़ने की आदत थी, अल्लाह का जिक्र करने की आदत थी, लेकिन आज वही बहनें टी शर्ट और जींस पहनकर इतवार के दिन चर्च को जा रही हैं, हाथ में बाइबल पकड़कर, जिनका नाम रेहाना भी है और सुल्ताना भी है। तुमको कुछ खबर है इसकी? वल्लाही बता रहा हूं, तुमको कुछ खबर है इसकी? तुमको क्या करना है भाई? मफाद परस्ती की जिंदगी छोड़ो, ये मफाद परस्ती कहा जाता है इसको। सेल्फिश इंसान का इस्लाम में कोई मुकाम नहीं है, याद रखो तुम। सेल्फिश इंसान कुछ नहीं कर सकता, याद रखो। हमने तुमसे पहले भी कहा था, बार बार कहा था, आज फिर वही बात पर मैं अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारे पास वक्त जरूर होता है लेकिन तुम इस्लाम के लिए देने के आदी नहीं हो। अगर हर मुसलमान 1-2 घंटे रोज इस्लाम सीखने, सिखाने और फैलाने के लिए अगर दे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर यह नौबत किसी घर पर नहीं आएगी। याद तुमको तो आदत बना दी गई कि जब कभी अगर वक्त मिला तो जोरों बच्चों में वक्त गुजार देना, या अगर वक्त मिला तो रात रात और उल्लुओं के जैसा जाग के चबूतरों पे जो ना गुटके खा खा के लोगों की जमीनें खराब करने के लिए बना दिया गया। या ज्यादा से ज्यादा अगर तुमको अगर वक्त मिले तो भाई बहुत थक गया, आज ज्यादा काम था, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नको भाई छेड़ो, नको थोड़ी देर रहने दो, जरा अच्छा एक आध फिल्म देख लेके लेटता हूं जरा मैं। तुम्हारा मुकद्दर तो ये बन गया। सोचो क्या सिखाने के लिए कुरान आया था, तुम क्या सीख रहे हो आज? आज शदीद जरूरत है मेरे भाई। हालात बड़ी तेजी के साथ, मैं वाज़ेह खुल के बात करने का आदी हूं मैं, बड़ी तेजी के साथ
ہندوستان کی سرزمین کے حالات جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ نے سینٹرل میں جگہ لی، حالات اتنے خطرناک بنا دیے جا رہے ہیں، حالات اتنے خطرناک ہو رہے ہیں۔ اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم یہ ہے تلنگانہ کی ریاست پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے عقل رکھنے والے سی ایم کو مقرر کر دیا، ورنہ اگر تم یہاں سے نکلو گے، یہاں سے کوئی دوسری ریاست میں اگر تم جاؤ گے، تم کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر اندازہ نہیں ہے تم کو اس کا؟ اندازہ کرو تم 2019 تک کا انشاءاللہ، اگر میری حیات اگر رہی، میں زندہ رہا تو میں بھی انتظار کروں گا، پھر آج کی باتیں تمہیں یاد آئیں گی 2019 کے اندر کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات بننے والے ہیں، کیسے حالات کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیسی اسرائیلی تنظیمیں ہندوستان کی سرزمین پر قدم جما کر مودی گورنمنٹ کو پلاننگ دے رہی ہے کہ کیسے فلسطین میں ہم گھیر گھیر کر مسلمانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں کو بھی تم ہماری پلاننگ لو اور ویسے ہی تباہ و برباد کرو۔ آج یہ پلاننگ تمہارے ملک کی سرزمین پر چل رہی ہے، یہودی لابی کام کر رہی ہے۔ سکندرآباد کی سرزمین پر یہ ایک یہودیوں کا برابر دعوت سنٹر کھل چکا ہے، وہ نوجوانوں میں پھیل کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اور یہ میرا مسلمان بھائی، اس کو پڑوسی کا ہوش نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا زندگی گزار رہے ہو تم؟ کدھر ہے تمہاری زندگی؟ یہ مسلمانی لے کر کیا اللہ کے سامنے سر لے کر کے جاؤ گے؟ یہ منحوس چہرہ لے کر جب اللہ کے سامنے جاؤں گا سیلفی زندگی کا؟ اس لیے کہ اللہ کیا بولوں، صبح ہوتی تھی بچوں کو اسکول چھوڑنا تھا، چھوڑ کر آ جاتا تھا، اس کے بعد بیوی کی کچھ دیر خدمت کر لیتا، اس کے بعد نوکری کو چلے جاتا، سارا دن نوکری میں رہتا، رات دیر سے گھر کو آتا، کھانا کھا لیتا، بیوی بچوں کے ساتھ مشغلیاں کر لیتا، پھر اس کے بعد میں سو جاتا، بچوں سے کہتا جلدی سو جاؤ صبح اسکول کو چھوڑنا ہے۔ پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ پڑوس میں کون پریشان ہے نہیں معلوم، شہر میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، کتنے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں نہیں معلوم، کتنے نوجوان لڑکیوں کے روز کپڑے اتار کر عصمت ریزی کی جا رہی ہے، تم کو وہ بھی نہیں معلوم۔ کیا زندگی بنا لی یارو؟ یہ قرآن اس لیے آیا تھا؟ یہ سکھانے آیا تھا قرآن؟ نہیں، اس لیے نہیں آیا تھا قرآن۔ جو سکھانے آیا تھا قرآن، وہ تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، اور وہ تمام چیزوں کو اپنے نگاہوں کی زینت بنا لیا جو جنت پہ جانے کے لیے راستہ نہیں بن سکتی تھی۔ آج بھی وقت ہے دوست، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور کچھ آپ سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ پھر اللہ نے صحت دی اور موقع اگر اللہ نے دیا تو ضرور ضرور میں آپ سے آگے کی گفتگو کروں گا۔ اور واقعی بتا رہا ہوں واللہ کہ کل سے جو ہے نا بہت ساری طبیعت میری خراب، بخار، سر میں درد، اعضاء شکنی، تمام تر چیزیں تھی۔ ایک وقت میں 5 گولی کھا رہا تھا میں اپنے مزاج کو درست کرنے کے لیے۔ کل سارا دن بستر پر تھا، آج بھی بستر پر تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں نے عزم کیا، حوصلہ کیا، اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ایک اچھا عنوان ہے، اگر آج میں نہیں بولوں تو شاید ہو سکتا کل کوئی بھائی مجھ سے مس ہو جائے۔ میری صحت اپنی جگہ، لیکن الحمدللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنی دیر آپ سے گفتگو کروں، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا، میرے اندر حوصلہ دیا، اور آج اتنی ساری میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے قابل بنا۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ مجھے صحت سے نواز دے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، آؤ اسلام کی طرف یارو، آ جاؤ اسلام کی طرف پلیز۔ بھائی کی التجا ہے، التماس ہے، قلم رہے یا نہ رہے ہمارے الفاظ تم کو یاد رہیں گے دوست۔ آؤ اسلام کی طرف یارو، بہت شدید ضرورت ہے میرے بھائی۔ تمہارے پاس اگر 1 گھنٹہ ہے نا، دیکھ لو تم 1 گھنٹہ میرے پاس ہے، تم بھاگ کر کے مسجد رحیم خان کو آ جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ عبدالعزیز رہے گا، یا میں رہوں گا، یا عثمان بھائی رہیں گے، کوئی اور رہیں گے، منیر بھائی رہیں گے، کوئی اور ہمارے ساتھی رہیں گے، ان سے ملو، آپ پروگرامنگ دیکھو، آپ پروگرامنگ بناؤ، آپ کیا کرنا ہے ابھی ہمارے ذمے کوئی کام ہے تو دو۔ آپ کچھ ہے کیا بھائی؟ قرآن کی آیتیں نکالنا ہے، حدیثوں کو ڈھونڈنا ہے، کوئی اسلام کی بات پہنچانا ہے، کسی کو دعوت سینٹر پہ جو ہے نا جا کر کے کوئی دعوت نامہ دینا ہے، کیا خدمت کرنا ہے، مسجد کی صفائی کرنا ہے، کیا ہمارے ذمے کام ہے؟ 1 گھنٹے کا ٹائم میرے پاس ہے، مجھے دو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہر مسلمان ایسا تیار اگر ہو جائے انشاءاللہ تعالی تو پھر دیکھنا اسلام کے سپاہیوں کی ایک فوج جمع ہوگی انشاءاللہ، اسلام کے ماننے والوں کی، اسلام کے جانثاروں کی فوج جمع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر کوئی باطل اٹھ کر کے میرے اسلام کے خلاف میں بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی میرے نبی کے خلاف میں نیٹ پر لکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی میرے نبی کا کارٹون بنانے کی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی میرے اسلام کو بدنام کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میں اپنے کلم علم کا تجھ سے جو ہے نا دعا کرتا ہوں میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، اب تک کہ ہم نے غفلت برتی ہے قرآن سے، قرآن کو سیکھا نہیں میرے پاک پروردگار، ہمیں قرآن سکھا دے میرے اللہ، قرآن والا بنا دے میرے اللہ، قرآن سمجھنے والا بنا دے اللہ، قرآن سمجھانے والا بنا دے اللہ، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے اللہ، اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین شوہروں کا انتظام فرما میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، ہمارے اندر ایسے نوجوانوں کو پیدا فرما جو بغیر جوڑے گھوڑے کے نقد مہر رقم دے کر کے نکاح کرنے والے بن جائیں اللہ، اے میرے غفور رحیم، ان لڑکیوں کے ماں باپ کو صبر و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار، اے میرے غفور رحیم، جن کے بچیاں جوان ہو چکی ہیں، جن کے عمریں ہو رہی ہیں، جن کو کوئی شوہر نہیں مل رہا ہے، اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، تو اپنے رحم اور فضل اور کرم سے ان کے نکاح کا انتظام فرما، سودی نظام کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما، خبر پرستی کے نظام کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے میرے اللہ جب تک جیے ایمان پر جیے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔